والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مقدس و مبارک ماہ ذی الحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں جن کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ نہایت ہی مقدس اور محترم ایام ہیں، کیونکہ ان ایام کی بڑی فضیلت احادیث نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں بیان ہوئی ہیں، اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت جو اسلام کا رکن پنجم ہے وہ رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی جیسی مالی عبادت بھی مسلمان ان ایام میں انجام دیتے ہیں۔ پچھلے درس حدیث شریف میں نے ان ایام کی آمد کے پیش نظر عشرۂ ذی الحجہ کے جو فضائل حدیث شریف میں آئے ہیں اس سے متعلق اس حوالے سے حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی درس حدیث پاک میں ہم وہ احادیث جو ان ایام کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور چونکہ قربانی بھی ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے تو قربانی کی فضیلت جو حدیث شریف میں آئی ہے اس سے متعلق بھی حدیث شریف آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم جیسا کہ بھی آپ سے میں نے عرض کیا ان ایام کے حوالے سے پہلی حدیث شریف ہے جس کا عربی متن آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ پہلی حدیث پاک ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی اسنادہ ضعیف۔ ترجمہ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک اس کی عبادت کے لیے ذو الحجہ کے 10 دنوں سے محبوب تر نہیں۔ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ایک رات میں قیام عبادت الہی لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا اس کے اسناد ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ہم کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر کے جتنے ایام ہیں ان میں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عمل کی قبولیت کے اعتبار سے کوئی ایام نہیں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و اس کی عنایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر حد درجے مہربان ہیں،
اور رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں پر رحم اور کرم کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن بعض خاص مہینے، خاص ایام، خاص موقع ایسے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور یا ایسے کام جو اللہ کو پسند ہیں، صدقات خیرات کی صورت میں ہو، یا اور کوئی کام جس کو بندہ دین کا کام یا نیکی سمجھ کے انجام دیتا ہے، اس کو وہ کر رہا ہو. اور اس کے علاوہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام عبادتوں میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. اس کے فضائل ماہ رمضان کے موقع پر آپ نے سماعت ہی کیے ہوں گے کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور دیگر جو عبادتیں بندہ کرتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن روزے کو اللہ نے خاص طور پہ اپنے لیے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس عبادت میں جو ہے ریاکاری نہیں ہو سکتی. بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ظاہری صورت اس کے اس عمل کی بنتی ہے، قیام میں کھڑا ہے، پتہ چل رہا ہے نماز میں ہے، رکوع کر رہا ہے، نماز کا ایک خاص رکن عمل ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن روزے میں کچھ کرتا نہیں ہے بلکہ کچھ چھوڑتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے اور وہ بندہ جو روزہ رکھا ہے وہ جانتا ہے. نفل روزوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. فرض روزے تو رمضان کے سو بھی رکھتے ہیں، سب کو رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن نفل روزہ کون ہے نہیں ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور روزے دار کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخلوق خدا سے چھپی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت میں بندہ کھانا اور پینا چھوڑ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب آدمی کو کسی چیز کی محبت جو ہے غالب آ جاتی ہے تو انسان کو کھانے پینے کا ہوش باقی نہیں رہتا. اب چاہے وہ محبت کوئی دنیاوی جو ہے چیز سے ہو، کوئی اخروی چیز سے ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا غلبہ انسان کو کھانے اور پینے سے غافل کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے، کرسی کا چکر ہوتا ہے، تو سیاست دان بھاگتے دوڑتے ایسا نظر آتے ہیں کہ ان کو کھانے کا ہوش نہیں، ان کو پینے کا ہوش نہیں، ان کو آرام و چین کا ہوش نہیں. ان سے پوچھے کوئی کہ بھائی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، تو بولتے کہ بھائی یہی موقع ہے، اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کو 5 سال تک سکون ہے. تو ان کی کرسی کی محبت ان کو کھانے پینے سے اور آرام چین سے غافل کر دی. 4-5 سال کے اقتدار کے لیے وہ سب کچھ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس اگر برداشت کرے گا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، سب کو رکھنا ہے، نفلی روزے رکھ کر اگر بھوک پیاس برداشت کرے گا تو وہ ایسے وقت کے لیے جبکہ انسان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، یہ چیزیں کام آئیں گی، یعنی آخرت کے دن، اور ایک ایسی اس کو نعمت حاصل ہوگی جو دائمی ہے، یعنی آخرت. تو بہرحال یہ جو ایام ہیں اس کی فضیلت اس حدیث شریف سے نہ صرف بلکہ دیگر احادیث سے ثابت شدہ ہے. اس لیے ہم کو ان ایام میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے اس سے پہلے کے درس میں میں آپ سے عرض کیا کہ ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے. اور عزیزو، جو حالات اس وقت دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم میں اگر تبدیلی نہ آئے، اپنی زندگیوں میں سدھار نہ آئے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم مر جائیں گے، لیکن پھر تبدیلی نہیں آ سکے گی. اللہ چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ ایسے سنگین حالات سے آج دنیا گزر رہی ہے، ان جو ہے مسائل سے دوچار ہے جو اس مرض کے نتیجے میں، اس وبا کے نتیجے میں انسانوں کو لاحق ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر لوگوں کے اندر تبدیلی نہ آئے، تو تبدیلی بولے تو کیا صرف خالی عبادات کر لینا، تسبیح اور مصلی نہیں. تبدیلی انسان کے کردار میں آنی چاہیے، انسان کے تعلقات میں آنی چاہیے، انسان کے معاملات میں آنی چاہیے. اصل تبدیلی وہ ہے. عبادات سے بھی مقصود یہی ہے، بندہ نماز پڑھے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اچھی جو ہے پیش رفت ہو زندگی میں. 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہو رہا ہے، اور پھر زندگی کی وہی روش ہے. تو پھر اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ حاضر ہونے سے اس نے کیا حاصل کیا؟ ایک مرتبہ آدمی کوئی پولیس اسٹیشن جا کے آ گیا یا کوئی جیل کو جا کے سزا بھگت کے آ گیا تو اس کے اوپر ہیبت تاری رہتی. اس کی زندگی میں ہم دیکھتے چند دن ہی صحیح کچھ تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں 5 مرتبہ بندہ حاضر ہو اور اپنے سر کو ٹیک ٹیک کر ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدے کے ذریعے سے
گڑگڑائے اس کی بارگاہ میں، اس کی پاکیزگی بیان کرے، اس کی حضوری کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور پھر جب مسجد کے باہر نکلے تو زندگی کی وہی روش ہے، تو پھر اس نے کیا حاصل کیا؟ غور طلب بات یہ ہے کہ عبادات ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ اب آپ کو یہ جو فضائل بیان کیے گئے روزے رکھنے کے، ان ایام میں جو ہے نیکی کے کام کرنے کے، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ نیکی برائے نیکی ہے؟ نہیں، نیکی برائے اصلاح ہے، نیکی برائے تبدیلی ہے، نیکی برائے انقلاب ہے جو زندگی میں پیدا کریں۔ یہی اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ واقعتاً اگر ہم اسلام لے آئے ہیں جیسا کہ لانے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، تو ایمان والوں کو پھر دوبارہ ایمان لانے کی طرف کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے زبان سے قول سے اسلام قبول کر لینا، اور ایک ہوتا ہے انسان کا دل بھی مومن اور مسلم ہو جائے، تو اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو وہ کیفیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو ضرور انسان کی روش زندگی کی بدل جاتی ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کا کیریکٹر جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم